قطن ابو الحیثم نے کہا، ہم سے ابو یزید مدنی نے، ان سے مکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، جاہلیت میں سب سے پہلا قسامہ ہمارے ہی قبیلے بنی ہاشم میں ہوا تھا۔ بنو ہاشم کے ایک شخص عمرو بن علقمہ کو قریش کے کسی دوسرے خاندان کے ایک شخص خداش بن عبداللہ عامری نے نوکر پر رکھا۔ اب یہ ہاشمی نوکر اپنے صاحب کے ساتھ اس کے اونٹ لے کر شام کی طرف چلا۔ وہاں کہیں اس نوکر کے پاس سے ایک دوسرا ہاشمی شخص گزرا، اس کی بوری کا بندھن ٹوٹ گیا تھا۔ اس نے اپنے نوکر بھائی سے التجا کی، میری مدد کر اونٹ باندھنے کی، مجھے ایک رسی دے دے، میں اس سے اپنا تھیلا باندھوں، اگر رسی نہ ہوگی تو وہ بھاگ جائے گا۔ اس نے ایک رسی اسے دے دی اور اس نے اپنی بوری کا منہ اس سے باندھ لیا اور چلا گیا۔ پھر جب ان نوکر اور صاحب نے ایک منزل پر پڑاؤ کیا تو تمام اونٹ باندھے گئے، لیکن ایک اونٹ کھلا رہا۔ جس صاحب نے ہاشمی کو نوکری پر اپنے ساتھ رکھا تھا، اس نے پوچھا، سب اونٹ تو باندھے، یہ اونٹ کیوں نہیں باندھا گیا؟ کیا بات ہے؟ نوکر نے کہا، اس کی رسی موجود نہیں ہے۔ صاحب نے پوچھا، کہاں ہے اس کی رسی؟ اور غصے میں آ کر ایک لکڑی اس پر پھینک ماری۔ اس کی موت آن پہنچی۔ اس کے مرنے سے پہلے وہاں سے ایک یمنی شخص گزر رہا تھا۔ ہاشمی نوکر نے پوچھا، کیا حج کے لیے ہر سال تم مکہ جاتے ہو؟ اس نے کہا، ابھی تو ارادہ نہیں ہے، لیکن میں کبھی جاتا رہتا ہوں۔ اس نوکر نے کہا، جب بھی تم مکہ پہنچو کیا میرا ایک پیغام پہنچا دو گے؟ اس نے کہا، ہاں پہنچا دوں گا۔ اس نوکر نے کہا کہ جب بھی تم حج کے لیے جاؤ تو پکارنا، اے قریش کے لوگو، جب وہ تمہارے پاس جمع ہو جائیں تو پکارنا، اے بنی ہاشم، جب وہ تمہارے پاس آ جائیں تو ان سے ابو طالب کا پوچھنا اور انہیں بتلانا کہ فلاں شخص نے مجھے ایک رسی کے لیے قتل کر دیا۔ اس وصیت کے بعد وہ نوکر مر گیا۔ پھر جب اس کا صاحب مکہ آیا تو ابو طالب کے یہاں بھی گیا۔ جناب ابو طالب نے دریافت کیا، ہمارے قبیلے کے جس شخص کو تم اپنے ساتھ نوکری کے لیے لے گئے تھے، اس کا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ وہ بیمار ہو گیا تھا، میں نے خدمت کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، لیکن وہ مر گیا تو میں نے اسے دفن کر دیا۔ ابو طالب نے کہا کہ اس کے لیے تمہاری طرف سے یہی ہونا چاہیے تھا۔ ایک مدت کے بعد وہی یمنی شخص جسے ہاشمی نوکر نے پیغام پہنچانے کی وصیت کی تھی، موسم حج میں آیا اور آواز دی، اے قریش کے لوگوں نے بتایا کہ یہاں قریش ہیں۔ اس نے آواز دی، اے بنی ہاشم، لوگوں نے بتایا کہ بنی ہاشم یہ ہیں۔ اس نے پوچھا، ابو طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے بتایا تو اس نے کہا کہ فلاں شخص نے مجھے ایک پیغام پہنچانے کے لیے کہا تھا کہ فلاں شخص نے اسے ایک رسی کی وجہ سے قتل کر دیا ہے۔ اب جناب ابو طالب اس صاحب کے یہاں آئے اور کہا کہ ان 3 چیزوں میں سے کوئی چیز پسند کر لو، اگر تم چاہو تو 100 اونٹ دیت میں دے دو، کیونکہ تم نے ہمارے قبیلے کے آدمی کو قتل کیا ہے، اور اگر چاہو تو تمہاری قوم کے 50 آدمی اس کی قسم کھا لیں کہ تم نے اسے قتل نہیں کیا۔ اگر تم اس پر تیار نہیں تو ہم تمہیں اس کے بدلے میں قتل کر دیں گے۔ وہ شخص اپنی قوم کے پاس آیا تو وہ اس کے لیے تیار ہو گئے کہ ہم قسم کھا لیں گے۔ پھر بنو ہاشم کی ایک عورت ابو طالب کے پاس آئی جو اسی قبیلے کے ایک شخص سے بیاہی ہوئی تھی اور اپنے اس شوہر سے اس کا بچہ بھی تھا۔ اس نے کہا، اے ابو طالب، آپ مہربانی کریں اور میرے اس لڑکے کو ان 50 آدمیوں میں معاف کر دیں، اور جہاں قسمیں لی جاتی ہیں یعنی رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان، اس سے وہاں قسم نہ لیں۔ حضرت ابو طالب نے اسے معاف کر دیا۔ اس کے بعد ان میں کا ایک اور شخص آیا اور کہا، اے ابو طالب، آپ نے 100 اونٹوں کی جگہ 50 آدمیوں سے قسم طلب کی ہے، اس طرح ہر شخص پر 2 اونٹ پڑتے ہیں، یہ اونٹ میری طرف سے آپ قبول کر لیں اور مجھے اس مقام پر قسم کے لیے مجبور نہ کریں جہاں قسم لی جاتی ہے۔ حضرت ابو طالب نے اسے بھی منظور کر لیا۔ اس کے بعد بقیہ 48 جو آدمی آئے اور انہوں نے قسم کھا لی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ابھی اس واقعے کو پورا سال بھی نہیں گزرا تھا کہ ان 48 آدمیوں میں سے ایک بھی ایسا نہیں رہا جو آنکھ ہلاتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3845۔ مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا، اے لوگو، جس شخص کو کسی چیز کا علم ہو تو وہ اسے بیان کرے، اگر علم نہ ہو تو کہے کہ اللہ ہی کو زیادہ علم ہے، کیونکہ یہ بھی علم ہی ہے کہ جو چیز نہ جانتا ہو اس کے متعلق کہہ دے کہ اللہ ہی زیادہ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہہ دیا تھا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے قرآن یا تبلیغ وحی پر کوئی اجرت نہیں چاہتا ہوں، اور نہ میں بناوٹ کرنے والا ہوں، اور میں دخان دھوئیں کے بارے میں بتاؤں گا
جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے تاخیر کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بد دعا کی، اے اللہ ان پر یوسف علیہ السلام کے زمانے کسی قحط سالی کے ذریعے میری مدد کر۔ چنانچہ قحط پڑا اور اتنا زبردست کہ ہر چیز ختم ہو گئی اور لوگ مردار اور چمڑے کھانے پر مجبور ہو گئے۔ بھوک کی شدت کی وجہ سے یہ حال تھا کہ آسمان کی طرف دھواں ہی دھواں نظر آتا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پس انتظار کرو اس دن کا جب آسمان کھلا ہوا دھواں لائے گا جو لوگوں پر چھا جائے گا، یہ دردناک عذاب ہے۔ بیان کیا کہ پھر قریش دعا کرنے لگے کہ اے ہمارے رب اس عذاب کو ہم سے ہٹا لے تو ہم ایمان لائیں گے، لیکن وہ نصیحت سننے والے کہاں؟ ان کے پاس تو رسول صاف معجزات و دلائل کے ساتھ آ چکا اور وہ اس سے منہ موڑ چکے ہیں اور کہہ چکے ہیں کہ اسے تو سکھایا جا رہا ہے، یہ مجنون ہے۔ بے شک ہم تھوڑے دنوں کے لیے ان سے عذاب ہٹا لیں گے، یقیناً تم پھر کفر ہی کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ کیا قیامت میں بھی عذاب ہٹایا جائے گا؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر یہ عذاب تو ان سے دور کر دیا گیا، لیکن جب وہ دوبارہ کفر میں مبتلا ہو گئے تو جنگ بدر میں اللہ نے انہیں پکڑا۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں اسی طرف اشارہ ہے کہ جس دن ہم سخت پکڑ کریں گے بلا شبہ ہم بدلہ لینے والے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4809۔